رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں پاک چین مشترکہ منصوبوں اور چین سے صنعت کی منتقلی سے ملکی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے عالمی برادری پر اسرائیلی فورسز کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں کی جاری نسل کشی فوری بند کرانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مشرق وسطی میں بڑے تنازع سے بچنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے رواں ہفتے کے دوران شدید بارشوں کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی صورتحال کے خطرے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان کان کنی اور معدنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، برآمدی اور صنعتی زونز اور چین سے صنعتوں کی منتقلی سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں سے پاکستان کی معیشت کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چین کے اعلیٰ سطح کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون سے سرمایہ کاری، صنعت، زراعت، خصوصی اقتصادی زونز اور زرعی شعبوں سے متعلق دو طرفہ انتظامات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی زرعی برآمدات کو چینی منڈی کی ضروریات کے مطابق مزید مسابقتی اور معیاری بنا کر بڑھا سکتا ہے۔ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی خاموشی ترک کرے اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جاری مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی فوری رکوائے۔ آج اسلام آباد میں بے گناہ فلسطینیوں پر بڑھتے ہوئے اسرائیلی مظالم کے بارے میں حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے مشاورتی اجلاس کے اختتام پر جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم اور مظالم پر اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اجلاس کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ پوری عالمی برادری اس ظلم و جبر کو روکنے کے لیے ایک واضح موقف اختیار کرے، بصورت دیگر بین الاقوامی قوانین اور ادارے آئندہ نسلوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائیں گے۔ اجلاس کے شرکاء نے فلسطینی عوام کے خلاف 9 ماہ سے جاری اسرائیلی ظلم و بربریت پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے معصوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ یہ واقعہ فلسطینیوں پر جاری مظالم کے خاتمے اور خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سبوتاش کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی فوج کے مظالم کو امت مسلمہ کے لیے ایک المیہ قرار دیا۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری مہاجرین کی انسانی امداد تک فوری رسائی کو یقینی بنائے۔ اجلاس میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ فلسطین کے میڈیکل طلباء کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہیں پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کی مذمت کے لیے کل پاکستان بھر میں یوم سوگ منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد اسماعیل ہنیہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ میں ایک خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے مشرق وسطی کے بڑھتے ہوئے تنازع کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ 15 رکنی کونسل کا اجلاس ایران کی درخواست پر نیو یارک میں طلب کیا گیا، جس کی روس، الجزائر اور چین نے حمایت کی۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس مذموم جارحانہ کارروائی پر اسرائیل کا احتساب کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نائب مستقل مبصر فدا عبدالہادی نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے رواں ہفتے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں جاری طوفانی بارشوں کے باعث شدید سیلابی صورتحال کا انتباہ جاری کیا ہے۔ مانسون کی بارشوں کا ایک اور سلسلہ کل سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے ملک کے بالائی اور پھر وسطی اور جنوبی حصوں میں داخل ہوگا۔
اس سلسلے کے زیر اثر ملک کے اکثر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔